اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روحانیت کیسے بلند کی جائے، روحانی آنکھ کا کیسے طریقہ اختیار کیا جائے، روحانی قوت تیسری آنکھ کو کیسے کھولا جائے، آج اس کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے الباطن، الف زبر لام ال، با زبر با، توئل یعنی توازے تی، نون پیش نو، الباطن کو آپ نے روزانہ 3000 مرتبہ 7 دن تک آپ اس کو پڑھیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے۔ جو طریقہ ہم نے مراقبے کا یعنی روحانی قوت کا بتایا ہے وہ طریقہ آپ اختیار کریں گے، وہ تمام طریقہ آخر میں بتا دیا گیا ہے شرائط کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، اور اگر فرضوں کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں تو اور زیادہ افضل ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں۔ عمل کی مدت 7 دن تک ہے، بڑھانا چاہے، عمل کی صغیرہ زکوٰۃ کو اگر ادا کرنا چاہے تو 21 دن تک اپنا عمل برقرار رکھیں۔ عمل کے اندر کوئی بھی پرہیز نہیں ہے، اگر جس میں ہم آپ کو پرہیز کا کہیں آپ پلیز اس میں پرہیز کیا کریں، جس میں ہم پرہیز کا نہ کہیں یا نہ بتایا گیا ہو تو اس میں پرہیز نہ کیا کریں۔ جس میں آپ کو اجازت کا کہا جائے کہ اجازت لینی ہے اس میں آپ اجازت ضرور لیا کریں، جس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اس میں اجازت کا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس عمل کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، اور نماز کے بعد 1000 مرتبہ 5 نمازوں کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرضوں کے بعد پڑھتے ہو اگر تو وہ بہت نایاب ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح اس عمل کی ادائیگی کو کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ آخر میں تمام شرائط اور طریقے اور کیسے روحانیت ظاہر ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ آپ جب یہ طریقے اختیار کریں گے تو کم از کم 3 چلے لازم کریں تاکہ آپ کے اندر روحانیت بلند ہو جائے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی روحانیت نظر نہیں بھی آتی لیکن جب آپ عمل کرتے ہو یہ روحانی قوت کو بیدار بڑھانے کے طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ عمل کرتے ہو یعنی جنات، موکلات، حاضرات، حمزات اور پریوں کا عمل جب آپ کرتے ہو، پرستان کے بادشاہوں کو عمل کرتے ہو، پرستان کے جو ملکاؤں کا عمل کرتے ہو، تو پھر روحانیت میں جب آپ عمل کرتے ہو تو پھر جلدی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو روحانیت کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ہم نے یہی مدرسے والوں نے سوچا ہے کہ پہلے آپ کو روحانیت کے بارے میں اچھی طرح سے بتا دیا جائے کہ روحانیت کیا ہے، اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہو۔ آپ کو اگر یہ میری باتیں سمجھ آتی ہیں تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں۔ سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہمارے جو عملیات کا حصہ بن جائیں، اور آپ کو بھی ان کی اگر ضرورت ہے تو ضرور اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بات اگر سمجھ نہیں آتی، اپنے عمل کو خراب کرنے سے پہلے ایک دفعہ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی بات کو پوچھ لیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کے کمنٹس باکس کا جو آپ بھی جو سوال کرو گے اس میں اس کا جواب آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔
آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزاد، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو،
یہ عمل نہ کریں. آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو. اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے. اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے. یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولنے والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی. اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں. اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.